اللہ تعالیٰ غرق کرے انور کاکڑ ناصور کو، اللہ تباہ کرے اس خنزیر کو۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی، اس نے کیئر ٹیکر میں آتے ہی، اور تیرے ابا دادا نے خارجہ پالیسی چلائی ہے، تو چل پڑا تھا خارجہ پالیسی بنانے کے لیے، آج ملک کو تباہ کر دیا۔ 7 مارچ 2026 آج ملک کے حالات دیکھیں، آج فیول کہاں جا کے پہنچا ہے۔ اس ناصور نے ملک کی معیشت ٹھیک چل رہی تھی، ایک طرف آ کے افغانستان میں آگ لگا دی، دوسری طرف ایران کے اندر بھی آگ لگوا دی کہ بھائی دہشت گردی کو میں ختم کروں گا۔ او بھائی ہمارے سرحدوں پہ جھڑپیں کئی سالوں سے چل رہی تھی، کئی دہائیوں سے چل رہی تھی، وہ چل رہی تھی، مینج ہو کے چل رہی تھی، طریقہ کار چل۔ تم نے کون سی دہشت گردی میں کمی کی؟ دہشت گرد تو خود ہے ناصور انسان۔ تم نے سب سے پہلے یہاں پر بلوچستان کے اندر جو اسمگلنگ کا نام ڈال کے تیل اسمگل ہو رہا ہے، دہشت گردوں کو پیسہ جا رہا ہے، اصل میں تجھے وہ پیسہ چاہیے تھا، تجھے وہ کرپشن چاہیے تھی۔ میں بتاتا ہوں آج وہ ساری بات اصل میں کیا ہوا۔ آپ پاکستانیوں سب نے میری بات کھول کے سن رہی ہو، اور اس بات کو پہنچانے جگہ جگہ آپ نے۔ یہ ہوا کیا تھا، تربت کے اندر ڈی سی بشیر بڑائچ جو بیٹھتا ہے، تو اس نے اس سے بھتہ مانگا۔ اس کے اختلافات پہلے سے بھی تھے، ایک زمین کا تنازع تھا ان کا، اس کے ڈی سی کے ساتھ پرانا ایک تنازع تھا۔ تو اس نے اس سے ایک تو یا کہا مجھے زمین دے یا مجھے جو ہے بھتہ دے۔ تو اس نے کہا بھائی بھتہ تجھے کس چیز کا دوں گا، میں اپنی زمین تمہیں کیوں دوں۔ اس نے اس کو پریشرائز کر کے کہی مجھے کچھ نہیں دو گے، تو پھر اس نے اسمگلنگ کا ڈرامہ کھیلا اور اس کے اوپر الزام لگایا کہ یہ دن کی 5 ارب روپے کی پتہ نہیں کتنے اربوں کی کرپشن کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور پھر اس کا کیریئر بھی کھا گیا۔ اس کا پروموشن ہونا تھا، وہ کیئر ٹیکر کے دوران وہ سال کھا گیا اس کا، اور اس کو اٹھا کے جو ہے اس کو پھینکا باہر وہاں سے، اسے درپدر کروایا اور پورے ملک کے اندر ڈرامہ رچا کہ کرپشن یہاں پر جو اسمگلنگ ہو رہی ہے دہشت گردوں کی طرف جاری ہے۔ کون سی اسمگلنگ ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا؟ کم از کم آپ نے پھر وہ ڈرامہ رچایا، نہیں پاکستان کو 227 ارب روپے کا ٹیکس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تم نے کون سے 227 ارب روپے کلیکٹ کر لیے؟ کون سے تمہارے فارمولے سے پیسہ میں اضافہ ہوا؟ تم نے زیادہ کتنا 10 سے 12% ٹیکس میں اضافہ ہوا ہوگا، اور کتنا ہوا ہوگا؟ 20 لاکھ لوگ بلوچستان کے بے روزگار ہو گئے۔ انور کاکڑ ناصور اور سرفراز بگٹی بے شرم دونوں کے دونوں۔ آج میں جذباتی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آج جب انہوں نے میرے ملک کے اخلاق کے تقاضے کو نہیں چھوڑا تو میں ان کا لحاظ کیوں کروں؟ کس بات کا میں ان کا لحاظ کروں؟ یہ جنگی خور ہے، جنگی خور، یہ ناصور ہیں، یہ شیطان ہے، شیطان ابلیس ہیں یہ لوگ، اور ابلیسوں والی ان کی حرکتیں۔ انہوں نے کیا کیا میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ڈرامہ کھیلا۔ آج بلوچستان کے اندر جتنا ہم نے 15% ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا وہ ہمارا تو ہوا ہی نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں سیکیورٹی کے اخراجات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں آج بلوچستان کے اندر۔ جو پچھلے 2 سے 3 سال میں بلوچستان میں جو نقصان ہوا، جو جانیں ہماری گئی، وہ اس کا زیاں کون بھرے گا؟ سرفراز بگٹی کا کوئی شہید ہوا؟ انور کاکڑ کا کچھ ہوا؟ یا ان کے اثاثے جلے، ان کی پراپرٹیاں جلی؟ کیا گیا ان کا؟ کب تک میرے افواج کے جوان شہادتیں دیتے رہیں گے؟ کب تک؟ 20 سال سے یہ بھگت رہے، 20 سال سے، اور جب سے یہ ناصور آئے ان میں اضافہ ہو گیا، انہوں نے کمی نہیں کی۔ اور یہ وہ ناصور تھا انور کاکڑ جب یہ آیا اقتدار میں، ایران کے اوپر ہمارے پہلا سیز فائر ہو، ہمارا جو ہے ہمارے حالات خراب ہونا شروع ہوئے، افغانستان کے اوپر ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ اور بھائی ہمارے اختلافات ٹی ٹی پی کے ساتھ تھے، ٹی ٹی پی کے اور ٹی ٹی اے کے پرانے تعلقات ہیں آپس میں طالبان کے، ان کے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ایسٹ ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ ہمارا کام تھا، ایران میں بھی تو لوگ بستے نا افغانی، وہاں پر بھی تو بستے تھے، اور افغانستان کے اندر کرد بستے ہیں، فارسی بستے ہیں۔ کیا کرتا تھا ایران؟ ان کے ذریعے ان کو بلیک میل کر کے وہ چیزیں کنٹرول کرتا تھا۔ آج یہاں پر افغان رہتا تھا، آپ نے اٹھا کے سردیوں میں پھینکا، وہ درپدر ہوتے گئے۔ کئی ایسے افغانی تھے کہ جن کے بچے راستے میں سردی کی وجہ سے فوت ہوئے، وہ پاکستان میں مائیں ان کو دفناتے ہوئے سسکتی ہوئی وہاں گئی ہیں۔ یہ ظالم ہے انور کاکڑ۔ اس کو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہی تھے افغانی، کم از کم ان کی پراپرٹیاں یہاں تھی، ہماری پراپرٹی، ہمارا بزنس۔ آج جا کے دیکھیں پورا کے پی کے اور بلوچستان ٹھپ ہو گیا بزنس کے حوالے سے۔ یہاں پر جن کی فیملیاں رہتی تھی افغانیوں کی، اور باہر جا کے کماتے تھے 2 ارب ڈالر سالانہ ریمیڈی بھیجا کرتے تھے، وہ ہمارے ہاتھ سے وہ ریمیڈی بھی چلی گئی۔ ہمارے سیکیورٹی کے اخراجات تھے 1.5 بلین ڈالر، آج ہمارے سیکیورٹی کے اخراجات ہو گئے تقریباً 5 ارب ڈالر سے بڑھ گئے۔ آج ہم اس حال پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا اضافہ ہو؟ کون سی نے پالیسی بہتر کی؟ یہی اغوانی تھے
ان کو ہم استعمال کر کے افغانستان کو بلیک میل کر سکتے تھے، افغانستان کے اوپر پش اپ اس کے اوپر زور ڈال سکتے تھے، کیونکہ وہ یہاں رہنے والے افغانیوں کا گھر یہ تھا، ان کا روزگار یہاں تھا، ان کی معیشت یہاں تھی، ان کی جہاں معیشت ہوتی ہے وہاں پر انسان سیکیور ہوتا ہے، وہاں پر اس کے جذبات اس کے محفوظ ہوتے ہیں وہاں پر. اور وہی لوگ افغانستان کے خلاف آپ کے پاس ایک انٹیلیجنس بیس تھا، آپ نے وہ بھی اکھاڑ کے پھینک دیا. یہی افغانی تھے آپ کی ترجمانی کر سکتے تھے، یہی افغانی تھے جو آپ کے ٹریڈ میں آپ کی معیشت تھی. آپ نے ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا افغانستان کے ساتھ جو بھی پالیسی بنتے، ہاں ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی افغان طالبان غلط کر رہی ہے، وہ سراسر غلط کر رہی ہے، کم از کم یہ ہمارا ایسٹ تھا، اس کے ذریعے ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکتے تھے. لیکن انور کاکڑ نے، کیونکہ جنگی خور ہے، میں نے بتایا نا ان کو جنگ میں مزہ آتا ہے، کیونکہ جنگ میں پیسہ بہت زیادہ آتا ہے، جنگ میں حساب کتاب نہیں ہوتا. یہ حب الوطن کے نعرے مارتے ہیں، پاکستان نعرہ مارتے ہیں، حب الوطن کے نعرے مارتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ کرپشن کرتے ہیں. کیا یہ میرا ملک آج پورا KPK جل رہا ہے، آج پورا بلوچستان جل رہا ہے، آج ان کے گھر کا کوئی ایک کمبل، ایک چھوٹا سا کمبل یا ایک تکیہ یا ایک اینٹ ان کے گھر کی ٹوٹی، یا ان کے گھر کا ایک فرد شہید ہوا؟ آج میرے افواج کے جوان 20 سال سے اپنی جانیں دے رہے، کب تک دیتے رہیں گے؟ اور آج ہمارا ملک اس حال میں آگے پہنچ گیا. آج تیل آپ دیکھیں، آج تیل کے ریٹ کہاں چلے گئے، 350. آج بھی افغانستان کے اندر 190 روپے تیل ہے، اور ہندوستان کے اندر 250 روپے. ہندوستان کو ہارمونز کے بند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ڈائریکٹلی تیل منگوا سکتا ہے. اور اگر ہم یمبو کے ذریعے تیل منگواتے ہیں سعودیہ سے، جو بھی آج کل ہم نے کیا ہوا ہے، تو وہ ہمیں مہنگا پڑے گا اس کی نسبت. کیا؟ اور ہماری مثال آج وہ ہو گئی ہے، اس جزیرے کی ہے کہ جس کے چاروں طرف سے راستے بند ہو گئے. ہمارے پاس آکسیجن لینے کا راستہ بند ہو گیا. ہمارے آکسیجن کے اس وقت 2 راستے، صرف 2. ایک راستہ ہمارا ہے جو سمندر کا ہے، جو بند ہو چکا ہے. دوسرا ہمارا ہے IMF ہمارا گلا گھوٹتا ہے. وہاں سے بارڈر بند ہو گیا، سمندر بند ہو گیا، یہاں سے IMF ہمارا گلا گھوٹتا ہے. ہمارے ملک کی وہ حالت آگے کھڑی ہوگی. اب کیا IMF ہمارے ساتھ رویہ رکھتا ہے؟ وہ سب دیکھ لیں گے آنے والے دور کے اندر. انہوں نے میرے ملک کو برباد کر دیا. یہ میرا ماننا ہے کہ میرے اسلام کو، دنیا کو اختلاف جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں یہ مانتا ہوں میرے اسلام کا قلعہ یہ ہے، میرے اسلام کا قلعہ میرا پاکستان ہے. لیکن ان ناسوروں نے کبھی بھی اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ منافق خور ہے، ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، ان کا مفاد. آج افغانستان ہے، افغانستان کے پاس بے شک سمندر نہیں، افغانستان آج بھی ٹریڈ کر رہا ہے، تیل لے رہا ہے، اور گیس اتنا سستا ہے، ہم سے کئی گنا سستا ہے افغانستان کے اندر. وہ ڈائریکٹ ٹریڈ کر رہا ہے ایران کے ساتھ اس کا بارڈر ہے، وہ ٹریڈ کر رہا ہے، تیل بھی لے رہا ہے، گیس بھی لے رہا ہے، چین بھی لے رہا ہے، سب لے رہے. لیکن ہمیں اس کی موت آتی ہے لیتے ہوئے. انہوں نے لا کے وہ ڈرامہ رچا ہے، دہشت گردی پھیلائے. آج اگر حالات خراب ہے، آج اگر ایران کے ساتھ افغانستان کا بارڈر اگر جنگی حالات کی وجہ سے بند بھی ہے، تو اس کے پاس ترکمانستان، ازبکستان کا راستہ کھلا ہوا ہے، وہ اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے. لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کتنا ذخائر ہے ہمارے پاس؟ 12 دن کا 13 دن کا کتنا ہمارے پاس فیول ہے. اگر وہ ختم ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اس سے اناج بھی ہمارا مہنگا ہوگا، ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی، دالیں، چینی، کتنا ہمارے پاس ریزرو ہے. اس کے بعد اگر آپ کھیتی باڑی کرتے، ایگریکلچر کرتے، وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے کھاد جاتا ہے، یہ دوائیاں جاتی ہیں، وہ بھی مہنگی نکلیں گی. پھر اس کے بعد وہ اگر فصل اٹھتی ہے تو وہ بھی مہنگی ہوگی. آج میرا ملک کہاں آ کے کھڑا ہوا ہے؟ یقین مانیں، میری پورے پاکستان سے ریکویسٹ ہے، تمام لوگوں سے، ایک تو اس بات کو شیئر کریں اور سمجھیں، اور آپ کنیکٹس ڈوٹس کو ملائیں. اور آج یہ پھانسی کے حقدار ہیں، یہ میرے ملک، میرے وطن پاکستان کے غدار ہیں. یہ دونوں یہ غدار ہیں یار، یہ ناسور ہیں. ان کو شرم نہیں آتی، ان کو غیرت نہیں آتی، کاکڑ کو اور سرفراز کو، کہ تم نے ملک کو جو ہے ایک دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. ڈرامے کی دہشت گردی کے. کون سی دہشت گردی میں کمی ہوئی؟ جہاں دہشت گردی پہ ہمارے اخراجات $1.5 ارب تھا، آج وہ $5 ارب سے زیادہ چلے گئے. حالات آج قابو میں نہیں ہیں ہمارے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ناصروں کو غرق کرے، اور خدا نہ خواستہ میرے ملک کو اگر کچھ ہوتا ہے، یہ آپ دیکھیے گا، یہ دونوں غدار یہاں سے بھاگیں گے، یہ غدار بھاگیں گے. اور آج اسلام آباد کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی. اب منافقوں کی تعریفوں کو خوش ہونے سے آپ بھی رک جائیں. آپ یہ نکال دیں عادت کہ منافق آپ کی تعریف کرے اور آپ خوش ہو جائیں، اور سمجھ جائیں اگر آپ کی منافق تعریف کر رہا ہے تو یہ آپ کو آگ میں دھکیلنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.